بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ آج 25ویں رمضان المبارک ہے اور ہم اس اسلامی معلوماتی ویڈیو میں رمضان المبارک کے آخری ایام میں روزہ رکھنے کے روحانی اور جسمانی فوائد کو بیان کیے جا رہے ہیں۔ تو دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، رمضان المبارک اسلام میں ایک مقدس مہینہ ہے جسے دنیا بھر کے لاکھوں مسلمان مناتے ہیں۔ یہ روزہ، نماز اور گہری روحانی عکاسی کا وقت ہے۔ رمضان المبارک میں روزہ رکھنے کے جہاں بے پناہ روحانی فوائد ہیں، وہیں اس کی جسمانی اور ذہنی فوائد بھی۔ رمضان المبارک کے آخری عشرہ خاص طور پر اہمیت رکھتا ہے کیونکہ یہ عبادات، خود نظم و ضبط اور ذہنی تبدیلی کا موقع فراہم کرتا ہے۔ یہ دن خود پر غور کرنے، توبہ کرنے اور اللہ تعالیٰ سے تعلق کو مضبوط کرنے کا وقت ہے۔ مزید برآں روزہ سائنسی فوائد پیش کرتا ہے، جیسے کہ روحانی نظم و ضبط اور بہتر خود پر قابو پانا۔ رمضان المبارک ایک جامع تجربہ بناتا ہے جو روح اور جسم دونوں کو پرورش کرتا ہے۔ روحانی طور پر رمضان المبارک کے آخری ایام میں روزہ رکھنے کی مسلمانوں کو عقیدت اور عبادت میں اضافہ کے ذریعے اللہ کے قریب ہونے کے موقع مہیا ہوتا ہے۔ تو دوستو، یہ آخری راتیں ہم اہم کیونکہ ان میں لیلۃ القدر بھی شامل ہے، جسے قرآن میں ہزاروں مہینوں سے بہتر طور پر بیان کیا گیا ہے۔ قرآن پاک کی سورہ القدر آیت نمبر 3 میں۔ تو دوستو مسلمان اللہ کی رحمت اور بخشش کے لیے اپنی دعائوں اور قرآن کی تلاوت کو تیز کرتے ہیں۔ روزے کے ذریعے ان میں تقوی، خدا کا شعور پیدا ہوتا ہے جو ان کے ایمان اور اللہ تعالیٰ پر انحصار کو مثبت کرتا ہے۔ دن کی روشنی کے اوقات میں کھانے پینے اور دیگر جسمانی ضروریات سے پرہیز کرنے کا عمل شکر گزاری اور عاجزی پیدا کرتا ہے، مسلمانوں کو ان نعمتوں کو یاد دلاتا ہے جنہیں وہ اکثر قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ مزید برآں رمضان المبارک کے آخری ایام صدقہ کے کاموں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں کیونکہ مومنین ضرورت مندوں کی مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، زکوٰۃ کے لیے اپنے فرض کو پورا کرتے ہیں اور ان کے دلوں کو مزید پاک کرتے ہیں۔ ذہنی طور پر روزہ صبر، نظم و ضبط اور جذباتی لچک کو فروغ دیتا ہے۔ پورے رمضان المبارک میں لوگوں نے نہ صرف کھانے سے بلکہ متقی رویے جیسے کہ گپ شپ، غصہ اور بے صبری سے پرہیز کرتے ہوئے خود پر قابو پا لیتے ہیں۔ یہ ضبط نفس آخری 10 راتوں میں اور بھی زیادہ اہم ہے جب عبادت، حقیقت اور اپنے عروج پر پہنچ جاتی ہے۔ اس مدت کے دوران پیدا کیا گیا ذہنی نظم و ضبط رمضان سے آگے بڑھتا ہے، جو افراد کی مضبوط کردار بنانے اور زندگی میں چیلنجوں سے نپٹنے کے بہتر طریقے کار میں مدد کرتا ہے۔ بہت سے لوگ یہ بھی بتاتے ہیں کہ رمضان نماز اور مراقبہ پر زیادہ توجہ دینے کی وجہ سے اندرونی سکون اور تناؤ میں کمی واقع ہوئی ہے۔ تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ روزہ ذہن سازی کو فروغ دیتا ہے، لوگوں کو اس لمحے میں زیادہ موجود رہنے اور اپنے اعمال کی روحانی اہمیت کی تعریف کرنے دیتا ہے۔ رمضان المبارک کے آخری ایام خود غور و فکر اور توبہ کا ایک طاقتور وقت ہے۔ جیسے جیسے مہینہ اپنے اختتام کے قریب آتا ہے، مومنین اپنی روحانی پیش رفت کا جائزہ لینے اور اپنے ماضی کی غلطیوں کے لیے معافی مانگنے کا موقع لیتے ہیں۔ اسلام سکھاتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ سب سے زیادہ بخشنے والا اور رحیم، سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، جو لوگوں کو اخلاص کے ساتھ اس کی طرف رجوع کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ آخری ایام میں ارادوں کی تجدید اور مستقبل کے لیے فیصلے کرنے کا وقت ہے۔ بہت سے مسلمان اپنے آپ کو اعتکاف، مسجد میں روحانی اعتکاف کے ذریعے وقف کرتے ہیں، اپنے آپ کو دنیاوی خلفشار سے الگ کر کے صرف عبادت پر توجہ مرکوز کرتے ہیں۔ گہرے خود شناسی کا یہ دور مومنوں کو اپنے ایمان سے دوبارہ جڑنے اور ایک مضبوط روحانی
بنیاد کے ساتھ مسلمانوں سے ابھرنے سے مدد کرتا ہے۔ جسمانی طور پر روزہ صحت کے لیے بے شمار فوائد پیش کرتا ہے۔ یہ جدید سائنس نے بڑے پیمانے پر تسلیم کیا ہے۔ سب سے اہم فوائد میں سے کیونکہ روزے کے دوران جسم ڈیٹوکسیفیکشن سے ایک قدرتی صفائی کے عمل سے گزرتا ہے۔ مسلسل خوراک کے بغیر نظام انضمام میں خلل پڑ جاتا ہے، جس سے جسم زہریلے مادوں کو ہٹانے اور تباہ شدہ خلیوں کی مرمت پر توجہ دے سکتا ہے۔ یہ عمل جسے آٹوفیجی کہا جاتا ہے، لمبی عمر میں بہتری اور دائمی بیماریوں کے خطرے کو کم کرنے سے منسلک کیا گیا ہے۔ مزید برآں روزہ وزن کے انتظام کو فروغ دیتا ہے، کیونکہ یہ میٹابولزم کو منظم کرنے، انسولین کی حساسیت کو بہتر بنانے اور سوزش کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے۔ مطالعات سے پتہ چلتا ہے کہ رمضان المبارک کے روزے کی طرح وقفے سے روزہ رکھنے سے ذبح تیز، دل کی بیماریاں اور موٹاپے جیسے حالات کے خطرے کو کم کر کے مجموعی طور پر بہتر صحت میں مدد مل سکتی ہے۔ روزہ خود نظم و ضبط اور ضبط نفس کو بھی بڑھاتا ہے، جو کہ ذہنی ترقی کے لیے ضروری خصوصیات ہیں۔ بھوک اور پیاس کے خلاف مزاحمت کرتے ہوئے افراد اپنے ذہنوں کو تحریکوں پر قابو پانے اور قوت ارادی کا زیادہ احساس پیدا کرنے کی ترتیب دیتے ہیں۔ یہ نظم و ضبط زندگی کے دیگر شعبوں تک پھیلا ہوا ہے، جیسا کہ صحت مند کھانے کا انتخاب کرنا، وقت کا زیادہ مؤثر طریقے سے انتظام کرنا اور منفی فتنوں کا مقابلہ کرنا۔ بہت سے لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ رمضان کے بعد ان میں اچھی عادات برقرار رکھنے اور نقصان دہ رویوں سے بچنے کی نئی صلاحیت ہوتی ہے۔ روزے کے آخری 10 دن خاص طور پر خود مختاری کے اس احساس کی تقویت دیتے ہیں، کیونکہ مومنین مقدس مہینے کے اختتام سے پہلے اپنی روحانی جسمانی کوششوں کو زیادہ سے زیادہ کرنے کی خود کو زور دیتے ہیں۔ روزے کا ایک اور اہم فائدہ دماغی صحت پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے۔ سائنسی مطالعات سے پتہ چلتا ہے کہ روزہ علمی وضاحت اور توجہ کو فروغ دیتا ہے، دماغی دھند کو کم کرتا ہے اور یادداشت کو بڑھا دیتا ہے۔ جب جسم روزہ رکھنے کی حالت میں ہوتا ہے تو یہ گلوکوز کو توانائی کی بنیادی ذریعے کے طور پر استعمال کرنے سے ذخیرہ شدہ چربی کو جلانے کی طرف چلتا ہے، جس سے اس کی پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ دماغی افعال کو سہارا دیتے ہوئے دکھانے کے لگ اور یہاں تک کہ الٹرا مائر اور جیسی بیماریوں سے بچانے میں بھی مدد کر سکتا ہے۔ روزے کے دوران ذہنی وضاحت کا بلند احساس افراد کو اپنے روحانی تجربے کو گہرا کرتے ہوئے زیادہ معنی خیز دعا اور غور و خوض میں مشغول ہونے دیتا ہے۔ تو دوستو، آخر میں رمضان کے آخری ایام میں روزہ رکھنا ایک گہرا عمل ہے جو روح اور جسم دونوں کی پرورش کرتا ہے۔ روحانی طور پر یہ ایمان کو مضبوط کرتا ہے، شکر گزاری کو فروغ دیتا ہے اور مومنوں کو اللہ کے قریب لاتا ہے۔ خاص طور پر لیلۃ القدر کی بابرکت راتوں میں ذہنی طور پر یہ صبر، ضبط نفس اور جذباتی لچک پیدا کرتا ہے، جبکہ غیر خود کی عکاسی اور توبہ کا موقع فراہم کرتا ہے۔ جسمانی طور پر روزہ متحد صحت کے فوائد پیش کرتا ہے، بشمول اس کے وزن کو کنٹرول کرنا اور دماغی افعال کو بہتر بنانا۔ رمضان المبارک کے آخری 10 دن اسلام کی جامع فطر کا ایک طاقتور یاد دہانی کے طور پر کام کرتے ہیں، جہاں روحانیت اور جسمانی تندرستی کے ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ جیسے ہی مسلمان روزے کے اپنے ماہانہ سفر کا اختتام کرتے ہیں، وہ تجدید ایمان، ایک پاکیزہ جسم اور سال بھر اپنی روحانی اور ذہنی اور ذاتی ترقی کو برقرار رکھنے کو مضبوط عزم کے ساتھ ابھرتے ہیں۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم آج اجازت چاہتے ہیں کل تک کے لیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں قرآن اور سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم سے بچھڑ کر گئے ہیں انہیں اس روزہ کے صدقے
جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ آمین سم آمین۔ اللہ حافظ۔